آج سے پورے کراچی ہر گلی اور محلے میں دھرنا مہاجر دشمنی کے خلاف دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا. میں نواز شریف چیلنج کرتا ہوں کہ اس سے 10% بھی لوگ اکٹھے کر دو مینار پاکستان میں 10% بھی. اور میں پرویز سٹو کو کہوں گا کہ پشاور سے اور پختونخوا سے پٹواری بھی وہاں سے پٹوانے اور جلسے کے لیے پھر بھی 10% لوگ اکٹھے کر سکتے. جلسے کی ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جلسے کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. آج فیصلہ ہوا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے صاحبزادے چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ 18 اکتوبر کو اسی جگہ سے اسی سفر کو وہ اس کا دوبارہ سے آغاز کریں گے اور اس کو حتمی انجام تک لے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین حضرات، ہمارا خیال یہ تھا کہ اب پرفارمنس کی سیاست شروع ہو جائے گی. خیبر پختونخوا میں پرفارم کرے گی ایک پارٹی سندھ میں پرفارم کرے گی، تیسری پارٹی بلوچستان میں پرفارم کرے گی، چوتھی پارٹی پنجاب میں پرفارم کرے گی، اور اگلی سیاست جو ہوگی وہ پرفارمنس بیسڈ ہوگی کہ جس صوبے کی پرفارمنس اچھی ہوگی، جس پارٹی کی پرفارمنس اچھی ہوگی وہ آگے نکل جائے گی، وہ پورے وفاق کے اوپر حکومت کرے گی. لیکن انفارچونیٹلی 1 سال بعد 1.5 سال بعد ہی اب سیاست دوبارہ جلسوں کی طرف آ گئی ہے، دھرنوں کی طرف آ گئی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آج میاں صاحب نے لندن میں کہا کہ ہمیں بھی اگر جلسے کرنے پڑے تو ہم بھی جلسے کر کے دکھائیں گے. عمران خان صاحب روز جلسہ کرتے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے، اگر جرت ہے تو جلسہ کریں، جلوس نکالیں، دھرنا دیں، آپ کو اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں علم ہو جائے گا. الطاف حسین صاحب نے دھرنا 1 دن کا دیا تھا اور اس کے بعد ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر دھرنے مزید دینے پڑے تو وہ کراچی میں مزید دھرنے دیں گے، حیدرآباد میں بھی دھرنے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اعلان کر دیا کہ 18 اکتوبر سے پاکستان کے مختلف حصوں میں جلسوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، جلوسوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی جس کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ الیکشن کے بعد اب وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، اب وہ ایکٹیو سیاست سے باہر نکل گیا. اب یہ بھی اگر جلسے کر لیتی ہے، جلوس نکال لیتی ہے، اور تو اس کے بعد ان کی پالیٹکس بھی ایکٹیو ہو جائے گی. کیا ہم مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ الیکشنز کے قریب پہنچ کر جلوس نکالے جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، اس قسم کی تقریریں کی جاتی ہیں. کیا 15 مہینے بعد، 16 مہینے بعد، 18 مہینے بعد ہی یہ ملک اس لیول پہ، اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں سے الیکشن شروع ہوتے ہیں، یا پھر یہ ایک طوفان ہے جو آیا اور اس کے بعد گزر جائے گا؟ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا سارا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ ہمیشہ ایسے کیس لیے جن کو بڑا مشکل کیس سمجھا جاتا تھا، بلکہ بڑا بدنام سمجھا جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ سارے مسئلے حل کر لیے. انوشا رحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، اسٹیٹ منسٹر ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جو پی ٹی آئی نے الزام لگایا پاکستان مسلم لیگ نون پہ انتخابی دھاندلیوں کے، اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی اور عموماً انہی کے فگرز حکومت وقت مختلف جگہوں پہ کوٹ کرتی رہتی ہیں. اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، صوبائی وزیر بھی ہیں اس پارٹی کے. یہ بتائیے گا اعظم سواتی صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں سر، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم نے جمہوریت کی بات کرنی ہے اور ہم نے اگر آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، ہم نے ایک ملک میں ایک استحکام والی جو ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہو، لوگوں کی گورنمنٹ ہو، لوگوں کی آواز ہو، لوگوں کا مینڈیٹ ہو، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. اور حالات جس ڈگر پہ ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے اس حکومت پہ ہے جو جیلی مینڈیٹ کے ذریعے سے آئی، اور پھر لوگوں کو اس جیلی مینڈیٹ کے ذریعے سے ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے انتظار کرتی رہی. جو ہمارا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ جب میاں صاحب نے جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی تو اس وقت بھی یہ کہا کہ جی الیکشن منظور ہے لیکن دھاندلی نہیں. اب بنیادی طور پہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں کہ NA-20 کے لوگوں کو میں جا کے کیا جواب دوں کہ جب ٹریبیونل میں گیا اور ٹریبیونل نے جو ہے 2 چیزیں جو ہے سامنے کی کہ 93,000 ووٹ زیادہ کہاں سے آیا، اور پہاڑوں پہ 70% کیسے ووٹ آ گیا جبکہ اربن ایریا کے اندر 40% جو ہے وہ ووٹ ہوتے ہیں، اور 3.5 مہینے سے سٹے آرڈر جو ہے وہ لیا ہوا ہے. کس نے لیا ہوا؟ سردار یوسف نے؟
اب ظاہر ہے کہ سردار یوسف نے لیا ہے لیکن حکومت کی پشت پناہی ہے نا جی، عدالتوں سے لیا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ میں ذرا سر ایک سیکنڈ، ہم نے ہر وہ قانونی طریقہ عمران خان کی پارٹی میں اور اس کے شامل لوگوں نے اس 15-16 مہینے کی جدوجہد کے بعد وہ طریقہ استعمال کیا جو ہمیں قانونی طور پر، آئینی طور پر ہمارے پاس موجود تھا. اگر اس کے بعد بھی انصاف ہمیں نہیں ملتا تو کیا ہم لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے؟ اگر ہمیں عدالتوں سے بھی انصاف نہیں ملتا، میں آپ کو کہتا ہوں، اور یہی چیز فیصل آباد میں کہی تھی کہ جج صاحبان سن لو، اسی ڈویژنل بینچ کے چیف جسٹس پشاور نے فیصلہ دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہی لے کے بیٹھا ہوا ہے. سواتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ لاہور میں آپ کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا، اس سے اللہ کا شکر کراچی میں بھی آپ کا بڑا کامیاب جلسہ ہوا، اس کی تعریف کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت لوگ تھے اور تقریریں بھی آپ لوگوں نے بہت اچھی کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کی حکومت آئے گی تو کیا آپ اپنی الگ سپریم کورٹ بنائیں گے، آپ اپنی الگ ہائی کورٹ بنائیں گے، آپ اپنے الگ وکیل لے کر آئیں گے، آپ الگ بیوروکریسی لے کے آئیں گے، آپ کو انہی سے کام چلوانا پڑے گا؟ جب آج آپ کو ان پہ اعتماد نہیں ہے تو کل یہ کیا آپ ٹرائی کلین کروائیں گے؟ کہاں سے کرائیں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے. بنیادی کون ہے؟ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں. کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم دستک دیتے رہیں اور کہتے رہیں 4 حلقے کھولیں، 14 حلقے کھولیں، جتنے کیسز ہیں ان کو ختم کریں؟ اگر حکومت بدنیتی کے اوپر جو ہے حکومت نہیں کر رہی تو پھر ہمارا ایک جائز مطالبہ ہے. اچھا انوشا رحمان صاحب، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جن حلقوں پہ ان کو اعتراض تھے اگر آپ ان کو کھول لیتے، آپ فیصلہ کر لیتے تو شاید اس نہج پہ چیزیں نہ پہنچتی. کیا ان کی دھاندلی کا جو الزام ہے اس میں کوئی فیکٹس ہیں، حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوائے صاحب، مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب سواتی صاحب جیسے سینئر شخص جو ہیں وہ ایک دم سے آؤٹ رائٹلی جعلی مینڈیٹ کا انہوں نے فیصلہ سنا دیا، ایک دم سے انہوں نے کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی، منظم دھاندلی کی بات انہوں نے کی. ان لوگوں نے جو ان کا دل چاہا کنٹینر پہ چڑھ کے ان کے جو منہ میں آیا انہوں نے نکال دیا. لیکن جب ان سے فیکٹس پہ بات کی جاتی ہے یا جب ان کے سامنے فیکٹس رکھے جاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ بالکل سمن بکمن ہو کے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. کوئی ان کی طرف سے بات نہیں آئی. دھاندلی نہیں ہوئی کہ دیکھیے، میں اب اسی پہ آ رہی ہوں. بات یہ ہے کہ سواتی صاحب نے اپنے حلقے کی بات کی. آرٹیکل 225، آرٹیکل 17(2), آرٹیکل 25 آئین کا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 225 کہتا ہے کہ جی الیکشن ٹرائیبیونلز بنیں گے. آرٹیکل 17(2) کہتا ہے جب الیکشن ٹرائیبیونلز بن جائیں گے تو پھر کسی اور کورٹ کو جورسڈکشن نہیں ہوگی اس کے اندر انٹرفیئر کرنے کی. آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ کہ تمام لوگوں کو ایکول پروٹیکشن آف لا ملے گی. یہ کہتے ہیں 4 حلقے کھول دیں. میں بات نہیں مل رہا، اس لیے ہم پبلک میں ختم اسی طرف آ رہی ہوں نا. 4 حلقے کھول دیں. 4 حلقے آلریڈی جوڈیشل اسکروٹنی کے نیچے الیکشن ٹرائیبیونلز کے پاس موجود ہیں. 4 حلقے، 4 حلقوں کی بات سننے بڑی انٹرسٹنگ ہے. 4 حلقے ان سے پوچھا کون سا حلقہ ہے. پہلا حلقہ انہوں نے کہا جہانگیر ترین صاحب کا حلقہ ہے. ان کو ہم نے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب کے حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں جیتی، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جیتا ہے، ہم تیسرے نمبر پہ آئے ہیں. عمران خان صاحب کے کان میں جو پھونک مار دی جاتی ہے وہ آ کے آگے اس کو بغیر ویریفائی کے کر دیتے ہیں. ان کو اپنے ایڈوائزرز کے اوپر ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ان کا اپنا حلقہ جس کے اندر ایاز صادق صاحب نے ان کو ہرایا ہے، 11 نوٹسز گئے ہیں ان کو عمران خان صاحب کو، وہ تشریف نہیں لائے. ایک دن آئے، اتنی وینڈلائزیشن ہوئی کورٹ میں کہ جج کو کورٹ روم چھوڑ کے جانا پڑا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ آئین کو اور قانون کو نہیں مانتے وہ کیا آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. اسی طرح خواجہ آصف کا حلقہ، 4 نوٹسز گئے پٹیشنر کو، پٹیشنر نے پیش ہی نہیں ہوئے اور 30,000 روپیہ اس کے اوپر پینلٹی لگائی جج نے. خواجہ سعد رفیق کا حلقہ، حامد خان صاحب نے اتنا پریشرائز کیا اپنے جج کو کہ ٹرائیبیونل لاہور سے فیصلہ آباد کے ٹرائیبیونل کو کیس شفٹ کیا گیا. بات صرف اتنی ہے جاوید چودھری صاحب، یہ ہم نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی ہاری ہے، پی ٹی آئی خود کہتی ہے کہ ہم ہار گئے ہیں. یہ تسنیم نورانی صاحب کی رپورٹ ہے، اگر سواتی صاحب کی نظروں سے نہ گزری ہو، یہ ریویو کمیشن کی فائنل رپورٹ ہے جو پی ٹی آئی کی انٹرنل پارٹی رپورٹ ہے. وہ یہ پہلا ڈاکیومنٹ ہے جولائی 2013 کے کمیشن نے جو لکھا. ٹھیک ہے، پہلی دفعہ کر لیا پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا کہ ہم ہار گئے. یہ نہیں کہا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنا. ڈاکٹر صاحب کو ایک بات بتا دیں گے، دیکھیں جب ڈاکیومنٹ نکالا تو مجھے بتا دیں، خالی اسپیسیفک بتا دیں کہاں لکھا ہے. ایک سیکنڈ، اس میں اچھا آپ اتنے میں وہ نکالے، میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنا. یہ بات سننی پڑے گی آپ کو کہ اس ڈاکیومنٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ پی ٹی آئی کو کسی منظم دھاندلی سے ہرایا گیا ہے. اس میں لکھا ہے ٹکٹ دینے میں کرپشن ہوئی، امیر لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کو مینیپولیٹ کیا،
چیئرمین صاحب نے کسی غریب ورکر کو ٹائم نہیں دیا. یہ جماعت صرف اربن ایریاز کی رہی, دیہاتی علاقوں کی طرف انہوں نے رخ نہیں کیا. کرپشن ان پی ٹی آئی, اس کو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ووٹ ویریفائی کریں, اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو شامل کر دیتے ہیں اپنے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کی آواز تو سن لوں میں. جی ضرور سنیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسوں کا اعلان کر دیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہا ہے ملک کی, کیونکہ پیپلز پارٹی جب ایکٹیو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک نیا کھیل, نئی سیاست شروع ہو جاتی ہے ملک میں. اس سے پہلے میں الیکشن نتائج پہ ایک شارٹ کامنٹ کر دیتا ہوں. اب میری چھوٹی بہن ہماری وکیل صاحبہ کہہ رہی تھی اور سینیٹر سواتی بھی. میں اپنی اوپینین نہیں دیتا, میں آپ کے سامنے ابتدا اور آج کی انتہا رکھ دیتا ہوں. اس الیکشن کے بارے میں پیپلز پارٹی نے کہا دھاندلی ہوئی, کہاں ہوئی یہ بحث کی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی نے کہا, نون لیگ نے کہا, مولانا فضل الرحمان نے کہا, اور اے این پی نے کہا, اور میرے خیال ایم کے ایم نے بھی کہا, اور کوئی جماعت نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو. اس لیے ایک پہلو اس کا یہ بڑا ڈسٹنگوشڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دی پریویس الیکشنز. باقی ایک پاکستان میں کون سا ایسا الیکشن ہے ڈاکٹر صاحب جس کے بعد یہ نہیں کہا جس کے بارے میں صرف ایک سائڈ کہتی تھی, یہاں جیتنے والوں نے بھی کہا نا, یہ فرق پڑتا ہے, جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے. دوسرا یہ کہ آج سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ آر اوز ور ناٹ انڈر می, اور کانسٹیٹیوشن نے بالکل درست کوٹ کیا ہے. 220 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن پرپزز کے لیے ساری اتھارٹیز پابند ہوں گی, اسی طرح جس طرح 190 کے نیچے پابند ہیں ٹو ایکٹ ان ایڈ ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں. اس لیے الیکشن ڈسپیوٹ تو میرے خیال میں لارجر ایشوز کے حوالے ہو گیا, اس لیے ان کو اب اس طرح سے ٹریویلٹیز میں ڈال کے نہیں آگے چلایا جا سکتا. اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, آئی پرے فار دیٹ. دوسرا, آئی سی مڈ ٹرم الیکشنز, اور بالکل دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کب ہو سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جتنے جلدی ہو جائیں گے پاکستان ڈاک میں سے نکلے گا, اور جتنی تاخیر ہوگی, یا ایک آپشن اور بھی ہے. آپشن یہ تھا کہ گورنمنٹ انڈائریکٹلی کبھی کھڑکی سے, کبھی چلمن سے, کبھی دروازے سے آ کے مذاکرات کرنے کی بجائے ایک سیریس ڈائلاگ کر لے ایشوز کے اوپر, اور اپوزیشن کو ایک آپشن دے اور اس آپشن کے اوپر بیٹھ جائے. ہماری گورنمنٹ کے دور میں نواز شریف صاحب نے, آپ کو یاد ہے, ایک میثاق جمہوریت 50 نکات والا بھی گورنمنٹ میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ جمہوریت کا میثاق جو اس کے بعد یس آیا, اور اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب تھے ان کی طرف سے, اور ان کی طرف سے جو ان کے لا منسٹر پچھلے تھے وہ تھے, اور کافی لوگ, میں بھی تھا اس کمیٹی میں, ہم 35 میٹنگیں ہماری ہوئی. یا تو یہ ہے کہ آپ ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جائیں گے, اور یا کنفرنٹ کریں گے. کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, بڑھے گی, جھگڑا بڑھے گا. پھر ٹھیک ہے, میں بریک لوں گا ڈاکٹر صاحب, لیکن ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہو گئے اور اسی سسٹم کے تحت ہو گئے تو کیا وہ الیکشن دھاندلی تھے مبرہ ہوں گے, دھاندلی سے پاک ہوں گے اور قابل قبول بھی ہوں گے, اور اگر وہ الیکشن بھی ایسے ہی الیکشن ہوں گے تو پھر نئے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹی بریک کو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید خواہد. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی طرف سے ایک جواب داخل کیا, اٹارنی جنرل نے جواب دیا, اور یہ وہ جواب ہے جو دھاندلی سے ریلیٹڈ ہے 2013 کے الیکشنز کے معاملے میں. اور اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ رپورٹ پیش کی گئی کہ پی ٹی آئی نے 30 عذرداریاں پیش کی تھی, جن میں 30 میں سے 19 کا فیصلہ ہو چکا ہے, 11 پیچھے رہ گئے ہیں. یہ وفاقی سطح پہ. پنجاب میں 18 تھی, 10 نپٹا دی گئی ہیں, 8 باقی ہیں. سندھ میں 6 نپٹا دی گئی ہیں, اور کے پی کے میں 6 تھی, ان میں سے 3 نپٹا دی گئی ہیں, 3 باقی ہیں, اور بلوچستان میں 1 تھی اور وہ ابھی تک نہیں نپٹائی جا سکی. ٹوٹل اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں میں 31 شکایات تھیں, جن میں سے 21 نپٹا دی گئی ہیں, 10 باقی ہیں. یہ بتائیے گا سواتی صاحب کہ اس میں اگر فرض کیجئے کہ اس ڈیٹے کو مان لیا جائے تو 75% تو فیصلہ ہو چکا ہے, صرف 25% رہ گیا واپس. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو ڈیٹا دیا گیا ہے, جو ڈیٹا ہم دے رہے ہیں, اس پہ ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا نا, میں وہی آپ نے 30 کمپلینٹس کی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ڈیٹا ان کا درست ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے, تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم 4-15 مہینے تک کہتے رہے کہ 4 حلقے جو ہے کھولے ہیں. میں نے آپ کو ابھی اپنا حلقے کی جو ہے بات کر دی ہے. رحمان صاحبہ کا کہنا ہے کہ 4 حلقے کھلے ہوئے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے کھلے وہاں پہ. سنیں نا, اب نواز شریف صاحب مہربانی کریں, الیکشن کمیشن کو کہیں, عدالت کو کہیں کہ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح, جتنے حلقے کھلے ہیں جناب 14,
اس کے اندر اس کی رپورٹ جو آپ کے سامنے آج نہیں آپ تو کو میں پتا ہے- لاؤں آج آپ کو پتا میں ہے کہ بیگ پورا لایا ہوں الیکشن کمیشن جب گئے جن کی ڈاکٹر بابا الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ ساری دھاندلی ہوئی ہے, ساری آپ کو پتہ ہی نہیں گیا. شیخ رشید صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے. میں شیخ رشید صاحب کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ خود آئی ہے اور اس کو نلیفائی کر رہا ہے کہ اتنا یہ چیزیں ہوئی. آپ ٹیکنیکل چیزوں پہ نہ جائیں جی. اچھا آپ نے کمپلینٹس کتنی کی تھی سر, وفاقی سطح پہ کتنی کمپلینٹس ہیں آپ کی؟ اس کی ڈیٹیل جو ہے کہتے ہیں اگر ٹائم ہے تو میں آپ کو لا کے دیتا ہوں. 30 حلقوں نہیں ہے میرا, نہیں 30 حلقوں کی ہے. دیکھیں 30 حلقوں کی بات ہے, 19 کا فیصلہ ہو چکا ہے سر. 11 باقی بچے. 30 حلقوں میں کہتا ہوں کہ ایک حلقے کا 14 کے جو کھلے ہیں اس کی صورتحال تو آپ کے سامنے, اگر 19 آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں سے 14 کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا ریزلٹ ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے. خالی حامد زمان کا دیکھ لیں جو کل میں لاہور سر دیکھیں 65 کے خلاف پٹیشن ہوئی تھی, 65 ہم سر ٹوٹل پورے پاکستان کے, جس میں صوبائی بھی شامل ہے اور وفاقی بھی شامل ہے. 58 انہوں نے 58 پٹیشنز دائر کی. آپ کی بات ہے 58 ہوئی. اب یہ 58 کی بنیاد پہ پورے پاکستان کے الیکشن کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک حلقہ بھی ہے, 10 حلقے ہیں, 15 حلقے ہیں, تو یہ اتنا اگر حکومت نے انٹینشنلی جو ہے یا جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا تو ان کو کس بات کا ڈر اور خوف تھا؟ میں اس میں 15 مہینے سے جو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن اب بہت سارے مظلوم حکومت کو بھی بولنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سواتی صاحب بار بار بات کر رہے ہیں 4 حلقے 14 حلقے, ایگزیکٹو جوڈیشری کے فنکشنز میں انٹرفیئر نہیں کرتے. جوڈیشری کے پاس یہ کیسز ہیں, ٹرائبیونلز کے اندر یہ چل رہے ہیں. ان سے صرف میرا یہ سوال ہوگا کہ پی ٹی آئی کے 90% ہارے ہوئے نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹس نے اپنی ہار مانی اور پی ٹی آئی کے 95% ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس نے اپنی ہار مانی کیونکہ وہ ٹرائبیونلز میں اپنی اپلیکیشنز تک ڈالنے کے روادار نہیں تھے. جو 11% یا 10% لوگوں نے اپنی ٹرائبیونلز میں پٹیشن ڈالی نیشنل اسمبلی کے, وہ 30 حلقے تھے. 30 میں سے, کیونکہ یہ پنجاب پہ اپنا دھاوا بولتے ہیں اور پنجاب ہی ان کا ٹارگٹ ہے, 19 حلقے صرف تھے جہاں پہ وہ پنجاب میں ان کی پٹیشنز گئیں. اب میں بالفرض 1 منٹ کے لیے میں رک کے ذرا ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں. اگر یہ 19 حلقے ان کو چلے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیت بھی جاتے, ٹرائبیونلز میں گئے اور جیت بھی جاتے, ان کی 33 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں, اس میں 19 ایڈ کر دیں, یہ بن جاتی ہیں 52 سیٹس. حکومت بنانے کے لیے منیمم 172 چاہیے. تو اگر یہ 19 سیٹوں کی بات کرتے ہیں, 172 تو پھر بھی کہیں سے نہیں آتی ان کی. اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں 577 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ہیں, انہوں نے صرف 28 سیٹوں کے اوپر اپنی درخواستیں ڈالی. بالفرض اگر یہ پنجاب کی اپنی درخواستوں پہ الیکشن جیت بھی جاتے, یہ سارے بالفرض, میں یہ نہیں کہتی کہ یہ جیتیں گے, تو پنجاب میں یہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ ایک ٹھنڈے دل سے 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر یہ اتنا اسٹرانگلی فیل کرتے تھے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے تو کم از کم ان کے تمام اگر اعداد و شمار مان بھی لیا جائے, اگر یہ اعداد و شمار آپ مان بھی لیا جائیں, حکومت کی بات چھوڑیں, ہمیں ایک صاف شفاف الیکشن تو سر الیکٹورل ریفارمز جس کا ہر آدمی 11 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں نے کہا ہے کہ الیکشن نہ ہونے دیں, پہلے الیکٹورل ریفارمز کروا لیں, اس کے بعد الیکشن کروائیں, پھر کو فائدہ ہوگا. میں وہی کہتا ہوں کہ ہمیں جس الیکشن میں یا جس الیکشن کے اوپر ہمیں اعتراض ہے, انہوں نے خود اس کو اعتراض کیا ہے. اب اگر حکومت بنانے کی بات کرتے ہیں یا یہ بات کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنے پر امید ہیں کہ نہیں ہوا تو بسم اللہ کرتے. 15 مہینے سے ہم ایک چیز کو کہہ رہے ہیں, ایک چیز قانون کی ہوتی ہے, ایک چیز آئین کی ہوتی ہے, اور ایک چیز سیاسی حکومت جب بنتی ہے تو سیاست کے لیے پھر اس کو بہت سارے معاملات ٹھیک ہے. میں بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ پوری بریک میں نہیں بولے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. لیکن اب سوال یہ ہے سواتی صاحب کہ اگر فرض کیجئے کہ 30 حلقوں کا ایشو ہے تو اب آپ 272 حلقے ہیں, ان میں سے 30 آپ نکال دیں تو باقی جو 342 دیکھیں تو صحیح, ان کا کیا قصور ہے سر؟ ان کی بیس پہ آپ سب کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دے دیں؟ کیونکہ ہمارا 30 حلقوں میں اگر دھاندلی ہوئی. بریک لیں دیں, بریک کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیاست بچانے کے لیے ہر شخص ایکٹیو ہے, تمام پارٹی سیاست بچانا چاہتی ہیں, جمہوریت بچانا چاہتی ہیں, لیکن ریاست کو بچانے والا کوئی نہیں. ریاست کی اس پورے ملک میں کوئی پارٹی بات کر رہی ہے, نہ ہی کوئی شخص بات کر رہا ہے جو اس ریاست کا
اس ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آج جو آپ نے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی بات کی اور انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی آج، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں 100% شفاف الیکشن ممکن رہے ہیں. وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آروز ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے. تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اعتراف سے الیکشنز واقعی کنٹروورشل ہو گئے ہیں 2013 کے؟ جی دیکھیں نا، کنٹروورسی تو اب سڑک پہ ہے، اس میں کہنے کی کیا گنجائش ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکریٹری صاحب نے یہ کہا، اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھے، اور وہ اور کنٹرول کون تھا یہ بھی بات ساری نکل رہی ہے. لیکن میرے افتخار سابق سیاسی چیف جسٹس صاحب وہ تھے، ان کو بلوا سکتے ہیں کمیشن، یا میرا خیال یہ کہ قائمہ کمیٹی بلا سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ جسٹس افتخار کسی نہ کسی وقت آرٹیکل 6 میں ضرور پکڑے جائیں گے، خواہ وہ ظفر علی شاہ کیس میں مشرف کو 3 سال دینے کا معاملہ ہو، یا پھر مشرف کو وردی میں یہ کہنے کا کہ جائیں آپ الیکشن لڑ کے واپس آئیں، یا آروز کو جا کے ایڈریس کرنا. میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشنل پروویژن پہلے ہی بتا دی. اس کے باوجود یہ ساری بات گھوم پھر کے ان کی طرف جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا، کس طرح کیا، آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ، بٹ ہی وائلیٹڈ دی کانسٹیٹیوشن ویری بلیٹنٹلی. جو اصل ایشو ہے، آپ تھوڑی سی عراق کی مثال سامنے رکھ لیں. سپریم کورٹ نے وہاں ججمنٹ دے دی اور اس میں کہا کہ نوری المالکی کے علاوہ اور کوئی گورنمنٹ نہیں بنائے گا. ہمیں جو مکینکس جو پالیٹکس کے اور اس وقت جو پاور پالیٹکس شروع ہے اور سڑک پہ چلی گئی ہے، اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ایک وایا میڈیا ایسا نکالنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم سیفلی ٹھیک جگہ پہ لینڈ کریں، سوامپ میں نہ جائے ساری صورتحال. اچھا اب اس وقت لیکن اگر عمران خان اور علامہ طاہر القادری صاحب مانیں گے نہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ابھی آپ نے جب کہا نا مذاکرات کر لیں، میں استعفیٰ لیے بغیر چودھری صاحب، ابھی جو آپ نے کہا، آپ نے ایگزیکٹلی طاہر القادری صاحب کی زبان بولی. آپ نے کہا کہ پہلے آپ الیکٹورل ریفارمز کر لیں، 62 63 کی بات کر لیں، آپ ساری سیکیورٹی کر لیں چیزوں کی، اور اس کے بعد آپ الیکشن کریں. الیکشن سے پہلے تو وہ یہی پٹیشن لے کے گئے تھے سیاسی جج کے پاس، اور اس نے کیسی سیاست ان کے ساتھ آگے سے کر دی. جو ایشو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ کور ایشو یہ ہے اس وقت پاکستان میں کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کیا کوئی تبدیلی ممکن ہے؟ نہیں ہے. موجودہ الیکٹورل سسٹم کے تحت آپ شفاف الیکشن نہیں کروا سکیں گے، اسی لیے لوگ سڑک پہ. آپ کو چینج کرنا پڑے گا سسٹم. اچھا آپ بولنا چاہیں گے تو میں چپ ہو جاؤں گا. خاتون آپ بول لیجئے، نو پرابلم. جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم نے لوگوں کو مایوس کیا. یہ جھگڑا تب شروع ہوا جب اس گورنمنٹ کے تقریباً 420 دن پورے ہو گئے تھے. اس جھگڑے کے بعد کسی جگہ سے آپ کو ڈی ایسکلیشن نظر آئی؟ آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا. آرگیومنٹ کس کے سٹرونگ ہیں، کس کے کمزور ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے ساری. کون سچ کہتا ہے، کون نہیں کہتا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے ساری. ڈی ایسکلیشن کرنا سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت سوئی ہوئی ہے. اس کو ایسے محسوس ہے جیسے گہری نیند میں چلی گئی اور اب اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اوپر سے پہاڑ گزر جائے، ہاتھی گزر جائے. میں ایک I just wanted to make say one more sentence. لوگ جب تک اپنے آپ کو کسی نظام میں سٹیک ہولڈر نہ سمجھیں، وہ اس نظام کا تحفظ نہیں کرتے. تو صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے. I think مجھے آپ ذرا 1 منٹ دیں اس پہ. بات یہ ہے کہ جو الزامات جن کو لگایا جا رہا ہے وہ ایک ایک کر کے خود اپنی موت مر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 60-70 ہزار ووٹ انویریفائڈ، اتنا تماشا، میگنیٹائزنگ پہ اتنا تماشا، اردو بازار میں بیلٹ پیپر چھپ گئے اس پہ تماشا، ایک تماشا 4 حلقوں پہ، ایک 35 پنکچر کی کہانیاں. اب جو ساری کہانیاں، سارے جو ڈرامے تھے، ان کو ایک ایک کر کے ہم نے اینالائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ 60-70 ہزار ویریفیکیشن یہ کسی صورت نادرہ کا کام نہیں تھا. ایک دفعہ بیلٹ پیپر پراپرلی ایشو ہو گیا ایز پر سیکشن 33، وہ بیلٹ ویلڈ رہتا ہے. ہاں جو چیز نہیں ہوئی، اگر تھمب امپریشن ان ریڈیبل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ووٹ ان ویریفائڈ ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے 35 پنکچر کا اتنا شور مچایا. وہ بھائی 35 پنکچر کی کہانی کیا ہے؟ 35 پنکچر جو بات کرتے تھے وہ حلقے جس کے اندر جو ہارنے کا مارجن تھا وہ ریجیکٹڈ ووٹ سے زیادہ تھا. ان کو ہم نے اینالائز کیا. صرف ان 35 حلقوں میں 12 حلقے پی ایم ایل این جیتی ہے. اس میں سے صرف 2 حلقے ہیں جس میں پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے ساتھ رنر اپ ہے، اور 4 حلقے ایسے ہیں جس میں پی ٹی آئی باقی لوگوں کے ساتھ رنر اپ ہے. ان 35 حلقوں میں سے بھی اگر ہم اینالائز کریں
وہ 6 حلقے اگر پی ٹی آئی بالفرض کسی صورت مل بھی جاتے ہیں تو 33 میں صرف 6 حلقے ایڈ ہوتے ہیں. یہ اتنی کہانیاں. پھر وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر کی بات میں آپ کو عرض کروں لیتا ہوں, لیکن جس طرح وائرل ہو رہا ہے نا آپ کے خلاف احتجاج, وہ بڑا خوفناک ہے. گو نواز گو کے نعرے لگ رہے ہیں ہر جگہ پہ. آپ کے وزیر تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. پرویز رشید صاحب ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں, لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب یو این کے تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اگر چیز مزید پھیل گئی آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی. ساتھ بھی بڑا کچھ ہو رہا تھا, یہ بات نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ان کے ہمت کے ساتھ بھی بڑا کچھ ہو رہا تھا. آپ کے خلاف کبھی نعرے لگے تھے؟ دیکھیے میری صرف ایک اتنی سی سبمیشن ہے کہ جتنے ان کے گو زرداری گو ویسے پاکستان مسلم لیگ نون لگاتی تھی. ایک جلسے میں لگے لاہور میں جس میں کھمبے کا رسے وغیرہ کا ذکر تھا. دیکھیے جتنے زیادہ ان کے جو بھی ایلیگیشنز تھے, آج الیکشن کمیشن نے خود ان کو بیٹھ کے وہاں رد کیا ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ جو مرضی کہتے ہیں. بنیادی بات کیا ہے, اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آر جو ہے اس کو کیوں آپ آنر نہیں کرتے؟ اب اگر میں بنا لیں سر, بنا کے دیں ان کو. سواتی صاحب بنا کے دے دیں آپ ان کو. سب بنا کے دیے ہیں, سبمٹ کیے ہیں, لیکن کیا دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے جو یہ ثابت کرے کہ نواز شریف صاحب نے ڈائریکٹلی یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر آپ لائیں نا, آپ ثبوت لائیں نا. پھر ذرا تھوڑا سا احترام کرنے کی ضرورت ہے. مہربانی کریں, میں نہیں بولا آپ کو کتنا زیادہ ٹائم دیا گیا تھا. فرمائیے. بنیادی بات یہ ہے کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے اندر. انہوں نے کرپشن کے ذریعے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد کرپشن ہے, بنیاد مفاد پرستی ہے, بنیاد اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کرنا. اور جب ملک کے مسائل کو حل نہیں کرنا, جب یہ وہی 1990 کی سیاست کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے حقائق کو نہیں دیکھا. یہ جو لوگ لکھے ہیں یہ کرائے کے لوگ نہیں تھے, پٹواریوں کے لوگ نہیں تھے, یہ تھانے داروں کے لوگ نہیں تھے, یہ گلو بٹوں کے لائے ہوئے لوگ نہیں تھے. یہ عام عوام نکلی ہے اپنے حق کے لیے, اپنے مسائل کے لیے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ آج دیکھیے ذرا مجھے 2011 میں بھی آپ کی جلسے ہوئے تھے نا سر, لیکن ووٹ لوگوں نے نہیں دیے. جب آپ سوال کرتے ہیں تو پھر سنیں آپ جی. جو لوگ نکلے ہیں وہ اس لیے نکلے ہیں کہ ہم پہ زیادتی ہوئے, ناانصافی ہوئے. لوگ اپنے حق کو پہچان چکے ہیں کہ ان کا حق کیا ہے. یہ گو نواز گو کا نعرہ جو ہے ایسے نہیں ہے جی. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ملک کے اندر جو فساد انہوں نے کھڑا کیا ہے, جو لوگوں کو محرومی دی ہوئی ہے. یہ سیلاب کی حالت تو آپ ذرا دیکھ لینا جی. اچھا میں بریک لوں گا, لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنی آنکھوں پہ عوامی مسائل سے آپ کے سوال پٹی باندھیں گے تو پھر یہی تاثر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ پنجاب کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یا وفاق کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو خیبر پختونخوا کے حالات تو ٹھیک ہونے چاہیے تھے نا. آپ جلسے پنجاب میں کرتے ہیں, پشاور میں آپ ایک جلسہ نہیں کر سکے ابھی تک, اور اگر آپ وہاں پہ حالات اچھے ہوتے تو آپ کی موومنٹ سٹارٹ ہی وہاں سے ہونی چاہیے تھی, اور وہاں سے پورا خیبر پختونخوا آپ کے ساتھ ہوتا اور پنجاب کو فتح کرتے ہوئے آپ سندھ میں داخل ہو جاتے. آپ وہاں تو جا نہیں رہے, پنجاب میں, سندھ میں, اور یہی بھی اسی سرکل میں آپ گھوم رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سارے دوبارہ خوش آمدید. خواصت آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑے دلچسپ قسم کی آبزرویشن دی. جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بادی نظر میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ دھرنے غیر قانونی ہیں, اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ دھرنے غیر قانونی ثابت ہو گئے تو جو دونوں پارٹیز جو اسے دھرنا دے رہی ہیں ان کے تمام اخراجات ان پارٹیز کو ادا کرنے چاہیے, اور اگر یہ قانونی ہو گئے تو پھر حکومت کو ادا کرنے چاہیے. اور پھر ایک یہ فیصلہ بھی دیا کہ ان دھرنوں میں خواتین اور بچوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے, اور اگر بچوں والی خواتین ہیں تو ان کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, بچے نظر نہیں آنے چاہیے. اور پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ بچے نہ ہوں. تو اب قانون بھی اور عدالتیں بھی ایکٹیو ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں. یہ بتائیے گا سواتی صاحب کہ کیا آپ اس دھرنے کو قائم رکھ سکیں گے اکتوبر تک بھی؟ انشاءاللہ جی. ویسے اس اپلیکیشن کے اندر جو ہے میں پٹیشنر ہوں, آپ کے علم میں ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ کہا ہے, یا اگر نہیں کہا تو صبح, کیونکہ میں نے اسپیچ تو نہیں سنی, کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی ماؤں سے, اپنی بچیوں سے کہ وہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ ساتھ نہ لے کے آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک خاندان آتا ہے تو کسی کے کہنے کا یا زبردستی جو ہے ان بچوں کو نہیں لاتے. بچے ان کے لیے ہم سے زیادہ قیمتی اور ہم سے زیادہ جو ہے پیار. علامہ صاحب کے پاس زیادہ بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, وہ تو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں. نہیں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, چونکہ پٹیشن جو ہے وہ میری ہے, جو اس وقت جو ہے عطر من اللہ صاحب جو ہے اس کو سن رہے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اس میں جو آبزرویشن جج صاحب نے دیا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے باقاعدہ طور پہ کہا جلسے ہیں. اچھا, جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ پشاور سے کیوں نہیں شروع ہوتے؟ ذرا میں اسی پہ آتا ہوں. دیکھیں, قطعاً ایسا نہیں کہ نہیں ہے. یہاں سے دھرنا انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے برقرار رہے گا.
ہم میاں والی جا رہے ہیں, میاں والی سے پشاور بات بھی ہے, جانا سر. میں وہی کہتا ہوں سر, ہم ہر بڑے شہر کے اندر جائیں گے, ہر چھوٹے شہر میں جائیں گے, رورل ایریا کے اندر جائیں گے. اب یہ چیز لوگوں کے دل کی امانت ہو چکی ہے کہ عمران خان ایک نجات دہندہ ہے سر عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے. خیبر پختونخوا کو محروم کیوں رکھا ہے اس نجات دہندہ سے؟ قطعاً نہیں سر, جس وقت آپ چاہیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں تو ویسے بھی ہماری مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ آپ نے سماجی زندگی کو معطل کر رکھا ہے, پورے پنجاب کی سماجی زندگی کو معطل کر رکھا ہے. آپ کراچی میں تشریف لے جاتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, وہاں پہ خیبر پختونخوا کو کیوں نہیں ملا سر؟ آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ 1.5 سال سے ہم وہاں پہ حکومت میں ہیں اور سارے پاکستان کے مسائل عمران خان کی وجہ سے اور کے پی کے کی حکومت کی وجہ سے ہیں. سیلاب ہماری وجہ سے, کرپشن ہماری وجہ سے, دھاندلی ہماری وجہ سے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ 30 سال حکومت کرنے والے ملک کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں, تباہی وہیں کے وہیں ہے, اور کندھے ہمارے جو ہیں اس کو ڈالا جائے. ہم نے 30 سال نہیں کی. پہلی بات, پی ٹی آئی کی پرفارمنس زیرو ہے کے پی کے میں. پولیو پہ یہ قابو نہیں پا سکے, کڈنیپنگ فورینسم وہاں چل رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ ادھر ہو رہی ہے, سکولز یہ نہیں بنا سکے ان کے اپنے چیف منسٹر کے حلقے میں. میٹرو بس شروع ہو رہی ہے وہ چلیے وہ بڑی اچھی بات ہے, عوام کو سہولت دینی چاہیے. اس طرح سے دیکھیں یہ اپنے صوبے میں مثال بناتے ہیں, ان کو حکومت دے. ہم چاہتے تو ہم حکومت بنا سکتے تھے وہاں پہ, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ نہیں, ان کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کے 33 لوگ تھے جی, ہماری بھی بن سکتی تھی وہاں پہ گورنمنٹ, کیسے بن سکتی تھی جی. میں اب اس ڈیٹیل میں یہاں مجھے پتا ہے نا بن سکتی تھی, لیکن پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا کہ عمران خان صاحب کو وہاں پہ 33 سیٹیں ملی ہیں, ان کو وہاں پہ بنانی, ان کو موقع دینا چاہیے. چلیے اس طرف نہ جائیں. میں آپ کو صرف ایک جاوید چودھری صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آئی تھنک آپ کو اس کے, یہ فافن کرتے ہیں سارا دن, فافن کرتے ہیں کہ فافن نے یہ کہہ دیا, فافن نے وہ کہہ دیا. فافن نے ایک بڑی اچھی بات کی. فافن نے 41,000 الیکشن آبزرورز کو الیکشن والے دن پولنگ سٹیشنز کے اوپر مقرر کیا اور انہوں نے پیرلل ووٹ ٹیبولیشن کی. ان 41,000 کے جو ریزلٹس تھے 269 کانسٹیچوئنسیز میں سے 264 ریزلٹس انہوں نے کمپیوٹ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے. ان 264 ریزلٹس میں سے 246 ریزلٹس میں انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی فافن کی رپورٹ میں آفیشیل ٹیبولیشن کرنے کے بعد کہ 246 کانسٹیچوئنسیز میں ونر ایگزیکٹلی سیم تھا جو الیکشن کمیشن نے اس کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا. یہ اب انڈیپینڈنٹ بات ہو رہی ہے. اچھا ایک مطلب یہ ہے کہ 11 جماعتوں میں سے 9 جماعتیں جھوٹ بول رہی ہیں. ایک سیکنڈ, وہی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی کیا ایسا ہوا, انکلوڈنگ نون لیگ. تو جب آپ اس کی رپورٹ ہی کو جو ہے کر رہے ہیں تو پھر آپ خود اس کی نفی کریں. بات سنیے نا, انڈیویجول آئسولیٹڈ کیسز تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جو روٹین سے, بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی بات, آپ جو منظم دھاندلی کی بات کر رہے ہیں وہ سامنے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دھاندلی اور منظم دھاندلی کیا ہوتی ہے. دھاندلی میں اسی میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. اور آپ دھاندلی کہتے ہیں, یہ اس کو منظم دھاندلی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں دھاندلی ثابت کریں, دھاندلی ثابت کریں. جاوید صاحب, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل این کا ایک بھی نمائندہ نہیں تھا. چیف الیکشن کمشنر کا نام عمران خان صاحب نے دیا, اس پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا. یو ٹرن لینے کے یہ ماہر ہیں. ادھر آج تعریف کرتے ہیں, آج تعریف کرتے ہیں, کل اس کی بیستی پکڑ کے ہاتھ پہ لا دیتے ہیں. بسم اللہ کر کے جوڈیشل کونسل کے پاس. اس کے بعد ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, جوڈیشل کمیشن کے پاس کو شامل کرنا. آخری سوال ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے کنفلکٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کانفلکٹ کا نتیجہ بہت بڑا جھگڑا نکلے گا, اور بچنے کا راستہ ہے مڈ ٹرم الیکشنز جتنے جلدی ہو جائیں. دوسرا کوئی صورت نہیں ہے. ہو جائیں گے, اس کا سبب ہے میاں نواز شریف نہیں مانیں گے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا کون کیا کرے. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ اینی وے آؤٹ ٹو اینی بڈی. میں ایک جنرلائزڈ آبجیکٹو بات کر رہا ہوں. آپ نے یہاں بھی بحث دیکھی ہے اور باقی ساری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب گورنمنٹ آگے نہیں بڑھنا چاہتی تو اپوزیشن تو چاہے گی کہ اس کے ساتھ لڑا جائے. کوئی بھی اپوزیشن ہو, دنیا ساری کی اپوزیشن کیا کہتی ہے. ایک موڈ سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کا. اور دوسرا جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں انکلوڈنگ ہانگ کانگ, انکلوڈنگ کیٹالونیا, بہت ساری دوسری مثالیں دی جا سکتی ہیں. ہمیں کوئی نہ کوئی اس کو اونٹ کو اپنی کروٹ بٹھانا چاہیے. افغانستان کو دیکھیں کہ کتنا زبردست. میں ایک بات سوال چھوڑنا چاہتی ہوں. اچھا, جو دوسرا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بحث ہو رہی ہے نا آج کی اس بحث سمیت, کسی جگہ آپ نے ایک نام لیا تھا کہ بیچاری ریاست نہیں ہے, بیچاری فیڈریشن بھی نہیں ہے, اور بیچارہ بھوکا آدمی بھی نہیں ہے. جو اس گورنمنٹ نے مانا ہے کہ آئین نہیں ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے, عوام نہیں ہے,
اور بچاری ریاست نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، موبوکریسی یہاں پہ آ گئی ہے. میں صرف ایک بات پہ آپ کو میں یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ خان صاحب کی ایک جواب مجھے دے دیں. یہ چیریٹیز کمیشن نے یو کے میں ان کے اوپر سوال اٹھائے ہیں کہ یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، وہاں سے فنڈنگ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کتنی بڑی کرپشن ہے. یہ دیکھ لیں 2500 کنال کی زمین، یہ سارے بینکوں کے لندن کے عدالت جائیں سر، ملے، عدالت جائیں، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کو مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.